وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب خالد قرشی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں آرگنائزرز کا اور جتنے بھی گیسٹ ہیں، ڈگنیٹریز ہیں، ان سب کا، کے یو کے لیکچرز کا، میرے جو کوآرڈینیٹرز ہیں اور کے آئی یو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بار پھر مجھے موقع ملا ادھر آپ لوگوں کے بیچ آنے کا۔ آج کا جو عنوان ہے پاکستانیت، پاکستان کو عظیم تر ملک بنا سکتے ہیں جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں۔ آنکھوں میں ایک خواب تھا جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے سب کچھ لٹایا۔ تو یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ انسان اگر بیٹھ کے ہفتہ بھر بھی اس کے اوپر لب کشائی کرے تو وقت میرے خیال میں پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان، میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستانی جب لفظ پاکستان بولتا ہو تو اس کے دل کے جذبات چینج نہ ہو۔ آنکھوں میں میرا خیال ہے کہ وہ شہیدوں کی امیدیں بھر آتی ہیں جو انہوں نے جس امید سے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اپنا لہو بہایا۔ ہمارے پاس میں یہ افغانستان ہے، عظیم قوم ہے، عظیم تر ایک ملک تھا، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، حکومت ختم ہو گئی، اقتدار ختم ہوا، دوسرے لوگ آ کے قابض بھی ہوئے، لیکن افغانی ایک قوم تھی ہے، بلکہ بڑی شاعری میں بڑے بڑے عظیم لوگوں نے افغان کی قوم کی بڑی خصوصیات بیان کی۔ اسی طرح ہماری نیبرنگ کنٹریز میں ایران ہے، ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے۔ یہ ایسی قومیں ہیں کہ یہ سرحد یا زمین کے اب محتاج نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے۔ چین ایک قوم ہے، عرب میرے خیال میں 15-20 سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی، ممالک بن گئے، لیکن ایک قوم ہے، ہر ملک میں ایک ہی قوم ہے، عرب۔ لیکن پاکستان کو آپ جب دیکھیں تو یہ قوموں کا مجموعہ ہے۔ پاکستان 70 سال پہلے یا 75 سال پہلے کوئی قوم نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ برصغیر کے مسلمانوں کا ایک خواب تھا جسے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اپنے خصوصی فیض سے انعام کیا برصغیر کے مسلمانوں کو، اور یہ اتنا کوئی خاص انعام ہے کہ ہر نسبت اس کی اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ جو ہم کہتے ہیں، روشن شہر، عربی میں جو نام ہے مدینہ منورہ، روشن شہر، جب ہم پاکستان کا نام دیکھتے ہیں تو اس کا اگر لغوی معنی پاکستان، پاک جگہ، جو مدینہ کی ریاست بنی تو ہجرت پہ بنی۔ پاکستان کا جو قیام بنا تو دوبارہ ہجرت ہوئی۔ جو وہاں کے مسلمانوں نے، نبی کے صحابہ نے اور ساتھیوں نے جو ہجرت کی، وہ جن لوگوں سے ان کی دشمنی تھی یا جنگ تھی یا جن کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے تھے، وہ بت پرست ہے۔ تو برصغیر میں جو مسلمانوں نے ہجرت کی، جن کے ستائے ہوئے تھے، جن کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی بت پرست ہے۔
قیام پاکستان میں ایک چیز جو شاید آپ کو پتہ بھی ہے کہ تاریخ انسان کی جو تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت ہوئی. اب آپ وہ ہجرت کی تاریخ دیکھ لیں کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اگلے اسٹیشن میں شاید ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹیں، ماں کے سامنے بچوں کا قتل ہو، بچوں کے سامنے ماں باپ کی گردنیں اڑائی جائیں. لیکن انسان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ قیام پاکستان کے لیے. لوگوں نے اپنا خون بہایا اور اپنے آباء و اجداد کی جگہ چھوڑی، اور یہ قربانیاں ہوئی ہماری اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ایک جو اچھی جو مماثلت ملتی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو مدینہ کی تھی ریاست، ان کی جو پہلی جنگ تھی جنگ بدر، بڑے قلیل سپاہیوں اور نفری تعداد کے ساتھ دشمن کے ایک بڑے لشکر کے اوپر حملہ مقابلہ کیا جاتا ہے اور اللہ پاک فتح دیتا ہے. ہماری بھی جو قیام پاکستان کے بعد پہلی جنگ تھی، ہماری شاید فوج بھی اس وقت ہو 1948 میں، ہم نے جنگ لڑی، ہم نے فتح یاب. دوسری جو مدینہ کی ریاست کی جو جنگ ہوئی، جو غزوہ خندق کے نام سے، کہ دشمن حملہ آور ہوا، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا. جو پاکستان کی جو دوسری جنگ ہے اس کو 6 ستمبر ہم یوم دفاع کے نام سے مانتے ہیں. تیسری جو جنگ تھی غزوہ احد، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، 70 شہید ہوتے ہیں. جو ہماری تیسری جنگ تھی سقوط ڈھاکہ ہو گیا. لیکن جو چوتھی جنگ ہوتی ہے نا، وہ فتح مکہ پہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب مماثلت اسی طرح جاری تو ہماری جو چوتھی جنگ ہوگی وہ خواب پورا ہوگا جس کے لیے ملک اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں. اب پاکستان بن گیا، قربانیاں ہو گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ بڑی بحث رہی کہ کیا کھویا کیا پایا. 70 سال کا ہم نے سفر کیا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، اور مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے تو اگر کسی میدان میں اس کی یقینی جیت بھی ہو تو وہ ہار میں تبدیل ہوتی، کیونکہ اس نے کوشش چھوڑ دی ہوتی. لیکن اگر امید ہو تو وہ کوشش کرتا ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو ایک یقینی ہار کو بھی آپ فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں. میں اکثر ٹی وی چینل، بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی امید باقی رکھنی ہے تو یہ ٹی وی چینلز اور یہ ٹاک شوز دیکھنا چھوڑ دیں. یہ امید چھین رہے ہیں آج کل ہماری یوتھ کی. ہر ایسی خبر جس کا کوئی خاص امپیکٹ نہ ہو وہ لا کے دیتے ہیں اور مایوسی پھیلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس امید کی بڑی چیزیں ہیں. 70 سال میں تو امریکہ کی اگر آپ ہسٹری دیں وہ تو خانہ جنگی کے اندر تھے. ہم نے 70 سال میں اپنے سے کئی بڑے دشمنوں کو ناکو چنے چبوا دیا، اور جو خواب ہمیشہ اس ملک کو توڑنے کے لیے تھا وہ خواب ہم نے خاک میں ملا دی. ہمارے ہمسائے میں بڑی بڑی سپر پاورز آ کے ملیہ میں ایڈ ہو کے چلی گئی. جعفر دودایوف، آج میں آپ لوگوں کو ذرا کھل کے بات بتا رہا ہوں جو میرے دل میں تھی. یہ اکثر ہماری ڈسکشن کیونکہ یوتھ ہے. جعفر دودایوف چیچن جانباز تھا. اس سے ایک یورپین جریدے کا جو رسالے کا ایک صحافی اس سے سوال کرتا ہے کہ جناب آپ اتنے بڑے جانباز، آپ کی اتنی بڑی تاریخ، اور آپ پچھلے 100 سال سے رشیا سے لڑتے جا رہے ہیں اور آپ فتح حاصل نہیں کر سکے، اور وہ افغان مٹھی بھر 10 سال میں اس نے USSR کو توڑ کے رشیا کر دیا اور آزادی حاصل کی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو اس نے کہا
یہ بڑا سننا تاریخی جواب ہے۔ اس نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ ایک پاکستان ہے، مجھے پاکستان لا کے دو، میں پوری دنیا فتح کر کے دے دوں گا۔ تو یہ ہے پاکستان۔ کیا کیا سازشیں نہیں رچی گئیں؟ عراق، عراق سنا عراق آج ہم دیکھ رہے ہیں، عراق تباہ و برباد ہو چکا۔ افغانستان کی کیا حالت ہے، لیبیا کو کیا کر دیا گیا، یمن کو کیا کر دیا گیا۔ ایک آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں مثالیں اٹھائیں تو ان سب سے سخت جو یلغار تھی، ان سب سے جو سخت ترین یلغار تھی وہ پاکستان کے اوپر تھی، اور پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی قائم و دائم ہو۔ یہ سب وہ چیزیں، یہ حقائق ہیں جو ہمیں امید دیتے ہیں، اور مجھے بحیثیت پاکستانی فخر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے قد سے بڑی بڑی سازشوں کا مقابلہ کیا اور ناکام کیا۔ تو یہ گواہی ہے اس قوم کی کہ اگر یہ قوم ٹھان لے کسی چیز کا تو اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ نے بھی آپ کو بے انتہا دے دیے۔ آپ پنجراب کی پہاڑی سے لے کے بلوچستان تک چلے جائیں، آپ صحرا ڈھونڈ لیں، آپ میدان ڈھونڈ لیں، آپ ایگریکلچر لینڈ ڈھونڈ لیں، آپ مائنز ڈھونڈ لیں، آپ پہاڑ ڈھونڈ لیں، آپ گلیشیئرز ڈھونڈ لیں، یا آپ دریا ڈھونڈ لیں، کسی چیز کی اس ملک میں کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ایک سچی لیڈرشپ کی، ایک ایسی لیڈرشپ کی جو ان شہیدوں کے خون کی وارث ہو، ایک ایسی لیڈرشپ ہو جو گھبرائے نہ اس ملک کے حق میں بہترین فیصلے کرنے کے لیے، اور وہ فیصلے کرے جو اس ملک کے عوام کے بہتری میں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس سے اللہ نے بہت بڑے کام لینے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان بنا نہیں تھا، تو جب ان سے کو باتیں کسی نے آ کے کی مستقبل کے حوالے سے، وہ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، کھڑے ہو گئے اور تنبیہ کی اگلے کو کہ پاکستان یہ جو مسلمانوں کا ملک بننے والا ہے، یہ مسلمانوں کا غرناطہ ہوگا۔ غرناطہ سمجھتے ہیں؟ اندلس میں جب مسلمان شکست پہ شکست کھا رہے تھے تب بھی ان کا روب دبدبہ قائم تھا جب تک غرناطہ تھا۔ جب غرناطہ گر گیا مسلمان شکست یاب ہو گئے اس وقت۔ تو پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا گیا۔ تو یہ یاد رکھیں، اور آج میں ابھی سن رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن میرے خیال میں ادھر کہا گیا کہ یہ شاید کوئی سیاسی سلوگن ہے۔ نہیں، سیاسی سلوگن نہیں تھا، یہ حقیقی سلوگن ہے، اور یہ آج بھی۔ لیکن ہم نے اسلام کو بڑا غلط سمجھا، مدینے میں جب عیسائیوں کا جو کلیسا تھا یا جو ان کی عبادت گاہ تھی وہ گر گئی بارش پہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک اسٹوڈنٹ نے بھی سوال کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجد میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی کلیسا میں جانے کے لیے۔ یہ انہوں نے اسلام سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی تھی، یہ عین اسلام کی بات ہے۔ آج لوگ بڑے آزاد خیال بنے ہوتے ہیں، وہ آزاد خیال جو جتنی بھی باتیں وہ اسلام کی باتیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عیسائیوں کو
لا کے مسجد نبوی میں ان کو جگہ مختص کی کہ آپ ادھر عبادت کریں۔ جتنی بھی فتوحات تھیں تو ان میں اسٹرکٹلی اسلامی فوج کو انسٹرکشنز تھیں کہ آپ کسی کی عبادت گاہ تو چھوڑیں، وہاں پہ عبادت کرنے والوں کے اوپر بھی آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، کھڑی فصلوں پہ آپ نہیں اٹھا سکتے، بچوں پہ نہیں اٹھا سکتے، عورتوں پہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس شخص کے اوپر نہیں اٹھا سکتے جو اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہو۔ تو اسلام میں یہ سب آزادی ہے، لیکن آج ہم نے کس طرح کا کلچر بنایا ہوا ہے؟ ہم ایک میڈیکل کالج بنانے پہ آئیں تو عذاب ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سیکٹ ہے، یہاں پہ دوسرا سیکٹ ہے، کس سیکٹ کے اوپر بنا؟ کیا قائد اعظم نے یہ کہا ہوا ہمیں؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ کہا ہوا؟ یہ تو ہماری اپنی تنگ نظری ہوگی کہ اگر ہم مذہب کو غلط چیز پہ استعمال کریں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ میں ڈے ون سے اسپیشلی نوجوانوں کو میں آپ لوگوں کو کہوں گا، آپ لوگ اس پہ لیڈ رول کریں کہ ہمیں دو چیزوں سے خطرہ ہے۔ ایک یہ جو جعلی فرقہ پرستی ہے، اور دوسری یہ جو جعلی قوم پرستی ہے۔ آج آپ پاکستان میں اس حساب سے ہم ترقی نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آ جائے گا۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ دشمن اب تو 5th جنریشن، پتہ نہیں کون کون سے لیول پہ وار اور وہ چیزیں لانچ ہو گئی ہوئی ہیں، وہ ہمیشہ اس جگہ پہ ٹارگٹ کریں گے جہاں پر کہیں نہ کہیں محرومی ہوگی، اور اس وقت محرومی ہے پورے ملک میں۔ پنجاب میں جا کے دیکھیں، بلوچستان میں جا کے دیکھیں، کے پی میں جا کے دیکھیں، کشمیر میں جا کے دیکھیں، یا جی بی میں جا کے دیکھ لیں، مسئلے ہمارے ہیں اور ان مسئلوں کا حل بھی ہم نے کرنا ہے۔ لیکن یہ جو ملک ہے یہ ہمارا ہے، یہ جھنڈا ہمارا ہے، اور ہم امین ہیں اس کے، ہم امین ہیں اس کے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ آنے والی نسل اس ملک کو اس مقام تک پہنچائے گی جس کے لیے ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہاں پہ لیڈرشپ کی بات آئی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند آپ کا ویژن نمبر 1 لیڈرشپ کے لیے، جاں پرسوز سخن دل نواز اخلاق، جاں پرسوز اپنے لوگوں کا دل میں درد ہو۔ یہ 3 چیزیں لیڈرشپ، اگر ان تینوں میں اور بہادری کسی میں نہ ہو تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور ابھی ایک اور جو سوال تھا اس کو میں آنسر کرنا چاہوں گا، جو میں پینل سے سن رہا تھا، خودی اور بے خودی کے اوپر، فلسفہ خودی کے اوپر، اور جو بات کی تھی وہ قرآن میں بھی آیا تھا، ومن عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ نے خالق کو پہچاننا ہے تو آپ نے اس کی تخلیق کو دیکھ لیں، اس تخلیق کو جان لیں تو آپ خالق کو پہچان لیں، اور خالق کی تخلیق کو پہچاننا آپ کو کہیں نہیں جانے کی ضرورت ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے من میں ڈوب کر۔ آگے آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو آپ سب سے پہلے جو انسان کی خودی کا بنیاد، جب مسلمان ہے اس میں تو خودی بنیادی چیز ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جیسے ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو آزاد کرتا ہے، یہ انسان کو غیرت دیتا ہے۔ آپ جب غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پھر نہ آپ اپنے رہتے ہیں نہ آپ کسی اور کے رہتے ہیں۔ جب آپ بھیک مانگتے ہیں، آپ کو کوئی چیز چاہیے،
اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے ان صلاحیتوں کا پہچان کرنی اور اس کو بروئے کار لے آنا۔ یہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں اور جتنے معجزے کرامات ان کے ہاتھ سے ہوئی، انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلا، رب نے ان کو عطا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنی سیلف ٹریننگ اس لیول تک آپ جب چاہتے ہیں تو پھر رب کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور فلسفہ ہے، وہ ہے فلسفہ بے خودی، اور یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے میں ہی ہے کہ یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ تو ہم جب انڈیویجول ہیں ہماری بات، لیکن جب ہم کسی آرگنائزیشن کا پارٹ ہوتے ہیں تو پھر فلسفہ بے خودی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے، پھر آپ کی ہستی نہیں رہتی۔ آپ اگر پاکستان میں، اگر آپ کراکرم یونیورسٹی میں شامل ہیں، آپ کسی آرگنائزیشن میں، چاہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں، تو پھر آپ ختم ہیں، آپ مٹی ہیں، آپ کی پوری انرجی اس آرگنائزیشن کو لفٹ کرنے میں ہوتی ہے۔ یہ لیڈرشپ کی بنیادی کوالٹیز ہیں کہ جب آپ اس فلسفے کو اپنے پہ لے کے آئیں گے تو پھر اللہ آپ سے وہ کام لے گا جس کے لیے اللہ نے آپ کو تخلیق کیا ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان جو ہے ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کی، اور ہم کسی صورت کسی کو آ کے اس کو ناکام کرنے کی تو دور کی بات ہے، ہم خود سستی نہیں کر سکتے کہ اس کو اس مقام سے دور رکھیں جس مقام کے لیے ملک بنا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے بعد میں پورے نقشے میں پہلا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور ہم لوگ اکثر مکس کر دیتے ہیں کہ یہ اگر اسلامی نظریہ ہو تو شاید یہ ایک ایسی اسٹیٹ آج کل جس طرح کا ہم نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کا ہوگا، نہیں، یہ وہ اسلام ہوگا جو ہمارے نبی نے پوری دنیا کو دیا، جو اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی انہوں نے تقسیم کی، جو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ سب سے زیادہ ہی اسی میں کہ وہ آزاد ہیں۔ وہ جس طرح ایک مسلمان اس ملک میں آزاد ہے، اسی طرح غیر مسلم بھی اس ملک میں آزاد ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی اس حکومت پر بالخصوص اور بالعموم یہاں کے بسنے والے مسلمانوں پر ہیں کہ ان کے حقوق کی، ان کے عبادات گاہوں کی، ان کے ہر اس چیز کی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کا تحفظ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی جو لیڈرشپ اس ملک کو چاہیے تھی وہ اللہ پاک عطا کریں گے بہت جلد، اور یہ ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا، اور تب ہم کہیں گے کہ یہ ملک آزاد ہو گیا، اب اس رستے پر گامزن ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں۔ آپ لوگوں کا بہت